یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں. ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے. اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام. اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا، اس کا سچا نظام. جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا. اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے؟ لا یجلیھا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے. عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں. چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو دو فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے. کسی بھی نماز میں دو فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں. ایک آنے والے، ایک جانے والے. آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے. یا اللہ یہ جذبہ تھا. اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ دو چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں. عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے. اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جاگ رہے نہیں ورنہ سو رہا، وہ ایسے تو ہٹا لیں. پھر اب آپ سے پیار ہے، اس لیے آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں. میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. نسلوں کے کیا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے. اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے. دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے. المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے. یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے. فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں. عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت؟ اچھا، فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے. عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے. ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت. انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوئے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے. اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس. فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی. اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے. فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو. عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں. مفلسی فلوس سے نکلی. اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے. تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت. عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا. ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء. عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک. یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں،
اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا تو 4 شرطیں رکھی گئیں، ان کا جنازہ وہ بندہ پڑھائے، ان کا جنازہ وہ پڑھائے جن میں یہ 4 شرطیں ہوں، جس میں یہ 4 شرطیں ہوں۔ ان میں ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط بھی تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط تھی۔ اب اعلان ہو رہا، اتنی بڑی ہستی ہے، خاموشی ہے، ایک شخص منہ لپیٹ کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا، پتا چلا کہ وہ بادشاہ التمش ہے، وہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگا یہ چیزیں میرے راز میں تھیں، میرے اور اللہ کے درمیان تھے، یہ چیزیں راز میں تھیں میرے اور اللہ کے درمیان، لیکن یہ چیزیں آج جنازہ ہے اور آگے کوئی نہیں آ رہا اور جنازے کی تاخیر ممنوع ہے، لہٰذا آج جنازہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہیں۔ آپ بتائیں، آپ سوچیں کہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں بہت ملتا ہے۔ ہم کالی دنیا صرف جادو کو سمجھتے ہیں، کالی دنیا وہ بھی ہے جب چہرے کی آنکھیں ہوں اور دل کی آنکھیں نہ ہوں۔ چہرے کی آنکھیں تو کتے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو خنزیر اور سور کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو مردار کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو اس شخص کی بھی ہیں جو ازلی شقی اور بدبخت ہے، اور چہرے کی آنکھیں تو اس کو بھی ہیں جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر میری بھی صرف چہرے کی آنکھیں ہوں اس میں مجھ میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، میری چہرے کی آنکھوں کے ساتھ میری دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر دل کی آنکھیں میری نہ ہوئیں تو میرا دل جو ہے وہ ویران آیا اور ویران چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو سیاہ دل کا آدمی ہوگا اس کی روح کو فرشتے ایک دوسرے پہ پھینکیں گے، تم اٹھاؤ، وہ کہے گا تو اٹھا، وہ کہے گا تو اٹھا، اس میں بدبو ہوگی۔ اور جس کا دل روح نورانیت میں ہوگا فرشتے اس سے چھینیں گے، کہیں گے، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں اس کی روح کو، اس کے دل کی نور کو، اس کے دل کی روشنی کو، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں۔ حیران ہو گئے، اب حیران ہو گئے۔ اس لیے یہ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ کیوں؟ آپ سوچیں، تسبیحات فاطمہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد۔ یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائیں۔ فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائے اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں تو میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جاتے۔ اتنا لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان 2 اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ غیبی مدد عطا فرماتے ہیں سورۃ قریش کی وجہ سے۔ جی یہ اور فائدے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے رزق میں وسعت کر دی، گھر بھی دیا۔ جی
پیٹ اور ویٹ کم ہو گیا، وزن اور پیٹ کم ہو گیا سورت قریش، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے 2 نفع ملے ہیں، ایک روحانی رزق ملا ہے اور دوسرا جو کھانا کھاتا ہوں وہ عبادت پہ لگتا ہے، عبادت پہ لگتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی آپ بیان کریں، پیچھے والے مختصر بیان۔ ہاں جی ٹھیک ہے بیٹھے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کے نام کی، کوئی میری دوائی نہیں ہے میں بیچ رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں بھی کون کو کیا فائدہ ہوا اور اس کے بعد میری دوائی کی سیل لگ جائے گی۔ یہ اللہ پاک کے نام کی عظمتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نام کو عظمت سے لیتا ہے، وقار سے لیتا ہے، شان و شوکت سے لیتا ہے، اللہ اپنے نام کی عظمت، اپنے نام کا وقار اس کو دیتے ہیں اور اس کا نفع دیتے ہیں اور اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میرا اللہ بہت کریم ہے اور بندے کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، بہت کریم ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو بیان کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے نسلوں کو دیتا چلا جائے۔ میرا ایک مشورہ ہے، سورت قریش کا آپ نے اہتمام کیا اور کیا، لیکن میری درخواست یہ ہے صبح شام کم از کم سورت قدر 3 بار اور سورت کوثر 3 بار، یہ وبائی بیماریوں کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ لا علاج بیماریاں، ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز ہے اور زندگی میں بہت کمال چیز، بہت کمال چیز۔ وبائی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے اندر انسان تھک گیا، بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک اور تحفہ دیتا ہوں مری کی رنگ روحانی منزل کا انتقال ہونا تھا تحصیلدار کی عدالت میں، میں اپنے ایک مخلص کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، نیچے دیکھا میں نے ڈھلوان میں ایک بابا جی ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ لنڈے کے کپڑے جرسیاں دیوار سے لٹکا رہے ہیں بیچنے کے لیے اور نیچے برتن رکھے ہیں، فی برتن 10 روپے 50 روپے 20 روپے اس طرح کے برتن رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ منظر کہ وہ معذور آدمی ہے، مجبور ہے۔ میں نے ایک صاحب تھے، میرے ساتھ تھے مقامی مری کے، میں نے چند ہزار روپے نکال کے اسے دیے، میں نے کہا بازار سے جا کے چنے لے آؤ ایسے جو چھلکا سمیت بھنے ہوئے ہیں اور 7 منقہ لے آؤ، بڑی کشمش منقہ، بس یہ 2 چیزیں لے آؤ، ہم وزن لے آؤ۔ اچھا وہ لے آیا، میں نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بابا جی کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہ تکلیف بہت پرانی ہے، علاج نہیں کیا، کہا بہت مہنگا علاج ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے اپنا دانستہ تعارف کرایا کہ میں نے کہا تعارف نہ کراؤں گا تو بابا کس چیز کی عظمت نہیں لے گا، اللہ اپنی تعارف کرا کے اپنی عظمت، اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے اللہ۔ میں نے کہا میں حکیم ہوں اور میں نے دانستہ کہا بابا جی میں بڑا مشہور حکیم ہوں، اپنے منہ میاں بٹھو، پتہ نہیں میرا جذبہ کیا تھا، میری نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ میں نے آپ کے لیے نسخہ منگوایا ہے، آپ یہ کھا لیں، 1 مٹھی صبح، 1 دوپہر 1 شام، یہ کھانا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے وہ بتایا، ان کو دیا، بڑا خوش ہوا کہ میں کھاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کا یہ راشا، یہ اس وقت دنیا کی لا علاج بیماریوں میں ہے، کیا کہتے ہیں پارکنسن کہتے ہیں، بہت لا علاج بیماریاں۔ لاہور کے ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے، ان کی برانچیں ہیں پورے ورلڈ میں، میرے پاس آئے، بات کرتے کرتے لپٹ جاتے تھے، ایسے ہاتھ ایسے کرتے لپٹ جاتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، 2 ملازم تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، وہ کہتے تھے دنیا کی تمام پھر کے میں آیا ہوں، کہیں اس کا علاج نہیں، منقہ اور چنے سے اس کا علاج ہو گیا۔ یہ آج کل اس کا موسم دھند ہے، سخت سردی ہے، دسمبر ہے، یہ موسم اس کا زبردست ہے، سارے موسم ہیں لیکن یہ موسم تو کمال موسم ہے۔ 1 مٹھی صبح شام کھا لیں، 1 مٹھی صبح نہار منہ ہی کافی ہے۔ ہاں کس کو بیماری ہے وہ صبح دوپہر شام کھائے، جس کو بیماری نہیں ہے وہ 1 وقت کی کھا لے تو 1 وقت بھی کافی ہے۔ اچھا سال گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہیں جانا ہوا، ساتھ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں خالد صاحب، ان کے ہاں خیال ہوا یہاں ایک بابا تھا جس کو میں نے منقہ اور چنوں کا وہ ٹوٹکا دیا تھا، ان کا پتہ کر لیتے۔ تو گیا تو بابا جی کی دکان، وہی دیوار پہ لٹکے ہوئے کپڑے اور بیٹھے ہوئے تھے پتھر پہ سامنے، تو میں جا کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا میں وہی حکیم ہوں جس نے آپ کو وہ چنے اور منقہ دیا تھا۔ یقین جانیے بابا تو 18 سال کے جوان کی طرح ایسے اٹھا اور مجھے گلے لگایا۔ اچھا میں گلے لگ کے نا اس کے ہاتھوں اور باہوں اور بازوں کی گرپ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، ٹھیک۔ اس سے پہلے مجھے بابے کا ہاتھ ملانا یاد ہے، مجھ سے ہاتھ ملا نا ایسے ہل رہے تھے، بابے کی گرپ تھی، میں نے کہا بابا زندہ باد ہو گیا تو
اور بابا جی بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے اپنے پتھر پہ بٹھایا، وہاں بٹھایا، پھر ایک پرانی جرسی لے آئے، ٹھنڈا پتھر تھا، وہ نیچے بچھائی، خود ساتھ بیٹھے، بہت محبت کی، اور اس کی آنکھوں سے ممنونیت اور آنکھوں سے جو دعائیں میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اندر کی بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں۔ بھائی بیٹھ جائیں، منت ہے بیٹھ جائیں۔ ایسا زبردست ٹوٹکا ہے، مغل میں سے ایک بادشاہ گزرے ہے، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہو رہے تھے، احتیاطاً ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے، ابا جی فوت ہوں گے تو بادشاہت اگلے کو ملے گی، تو انہوں نے کیا کیا، ابا جی کو احتیاطاً قید کر دیا، قید کر دیا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گئے اور 50 سال حکومت کی، 50 سال۔ ابا جی نے کہا چلو بیٹا مجھے قید تو کر دیا، 2 چیزیں دے دے، ایک بچے دے دے ان کو پڑھاتا رہوں گا، ایک چنے دے دے اس کو کھاتا رہوں گا۔ باپ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا ابا تو بادشاہت سے ہٹ گئے پر بادشاہت ابے کے اندر سے نہیں گئی، بچے دے دے پڑھاتا رہوں گا، بچوں پہ بادشاہت ہوتی ہے، اور چنے دے دے کھاتا رہوں گا، چنا بادشاہوں کی غذا ہے، شہنشاہوں کی غذا ہے چنا۔ جس دور میں سکول پڑھنے والے بچوں کی جیبوں میں چنے ہوتے تھے، فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی، اس دور کے بچوں کی ذہانت، اس دور کے بچوں کی عقل، اور 5 جماعتیں پڑھے کا بچہ پوری بستی کا استاد ہوتا تھا، پورے گاؤں کا استاد ہوتا تھا، کہ جیب میں چنے ہوتے تھے۔ ہاں کوئی مالدار ہوتا تھا تو اس کی ماں بادام اور کشمش بھی ڈال دیتی تھی، ورنہ چنے تو ہر کی جیب میں ہوتے تھے، چنے۔ ملتان کے ہمارے ایک محسن تھے حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جیب میں چنے، کشمش اور بادام ہوتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کبھی بھی برائلر بادام نہ کھانا۔ میں نے کہا برائلر بادام کیا؟ کہا یہ موٹے موٹے جو بادام آئے ہوئے ہیں، دیسی بادام کھانا، دیسی۔ اچھا وہ ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے منہ کھولو، مٹھی بھرتے تھے منہ میں ڈال کے، آگے منہ ہاتھ رکھتے تھے، اب کہنے لگے اس کو منہ میں سیٹ کرو خود، سمجھ گئے؟ ایسے بھرا، ایسے منہ میں رکھا، اور بندہ کہتا تھا میرا منہ بھر گیا بھر گیا، کہنے لگا بعد میں بھی تو نے ہاتھ دے کے اس کو اندر سیٹ کرنا ہے، ابھی کر جلدی کر۔ پھر بندہ اس کو سیٹ کرتا تھا، پھر وہ ہاتھ ہٹا لیتے تھے، بس یوں جیب سے مٹھی بھرتے تھے۔ اور مجھے الفاظ ان کے یاد ہیں، یہ کھانے والا کیسے ہوگا؟ طاقتور ہوگا۔ کہا میں سور کا شکار کھیلتا ہوں دلدل میں، وہ آگے میں پیچھے ہوتا ہوں، میلوں میں تھکتا نہیں ہوں، میرے پاس یہی ہوتا ہے اور گڑ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگے آ حکیم آتے کو اپنی طاقت دکھاوا والا، ایسے بازو کر لیا، بازو کر لیا۔ میں کوئی تھا 22-25 سال کا، ایک اور جوان جا رہا تھا، وہ چھوکرا ادھر آ، وہ ادھر آ، اس وقت وہ 80 کے قریب تھے، اور رمضان کی صبح اٹھ کے غسل کیا، سحری کے وقت نفل کے سجدے میں گئے اور چلے گئے، آخری عشرے سجدے میں ہی چلے گئے، روزہ رکھنا تھا، سحری کھانی تھی۔ اس کو بلایا، اس 3-4 جوانوں کو بلایا، ایسے بازو رکھا، اب کہنے لگے سارے مل کے کوئی ادھر سے کھینچے، کوئی ادھر سے کھینچے، کوئی ادھر سے، میرا بازو ہلا کے دکھاؤ، ہوئے ہوئے ہوئے، ان طاقت لگانے والوں میں بھی شامل۔ اللہ اکبر۔ حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ طاقت ایسے بازو ہے۔ کہنے لگا واہ جوان واہ، سارے بھاڑی ہوئے۔ بھاڑی جب سرائکی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بزدل ہو، سارے بزدل ہو۔ پھر غیرت دلاتے تھے، لگتے ماں کا کھیر کیا نہیں پیتے ہوئے، ماں کا دودھ نہیں پیا، سرائکی میں دودھ کھیر کہتے ہیں، دودھ نہیں پیا ماں کا۔ اب ان کو غصہ آتا اور غیرت دلاتے تھے، پر غیرت کہاں تک، بابے کی بازو تھی، ہلتے ہی نہیں تھی۔ چنے اور کشمش اعصاب کو مضبوط، دماغ کو مضبوط، نظر کو مضبوط، اور پٹھوں کو ایسے مضبوط، جب 80 سال کے بابے کے ایسے بازو تھا، اور 3-4-5 جوان لگے ہوئے تھے، نہ بازو کو مشرق کر سکے، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، بازو ہل نہیں سکا، تھک گئے، بازو میں نے دیکھا نشان پڑ گئے ہیں بٹھیوں کے، بازو کو ہلا نہیں سکا۔ قدرتی یاد آیا تو یہ ٹوٹکا بھی بتایا میں نے۔ جوانی میں طاقت اس لیے اللہ تیری عبادت کروں گا، جوانی میں، بڑھاپے میں طاقت اس لیے مولا تیری بندگی کروں گا، جسم میں طاقت اس لیے کہ اے اللہ تیری رضا حاصل کروں گا، اور تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، اور تیرے مخلوق کے کام آؤں گا۔ طاقت اس لیے، کس لیے کہ اللہ تیرے بندے آئیں گے میں ان کی خدمت کروں گا، اللہ تیرے بندے آئیں گے میں ان کی سیوا کر کے تجھے راضی کروں گا، اس لیے میں خدمت، یہ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنے اعصاب کو مضبوط کر رہا، اس لیے کر رہا۔ آج ہم نے 3 سبق یاد کیے ہیں، ابھی 4تھا شروع ہونے والا ہے، ذرا ہم پہلے 3 سبق دوہرا لیں۔ ایک ہمارا سبق تھا حمدن
कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। याद हो गया सबको? पक्की बात है। अच्छा, याद ना भी हो तो हमने इसको याद करना है। हम 3 सबक दोहरा रहे हैं। अभी एक नात सुनेंगे, उसके बाद चौथा सबक दोहराएंगे। 2 सबक। दूसरा सबक क्या है? सूरत कुरैश का। सूरत कुरैश का दूसरा सबक है। ये 3 दफा सूरत कुरैश और उसके फायदे और उसकी बरकत और उसके कमालात। और तीसरा जो सबक है हमारा वो है सूरत कद्र का और सूरत कौसर का, कि सूरत कद्र और सूरत कौसर वो हमारा तीसरा सबक है। चौथा हमारा सबक भी है, झुंगा भी है, वो है किशमिश और जंग। ये आज के हमारे सबक हैं जो हमारी जिंदगी के रूहानी और जिस्मानी टोटके भी हैं, हिफाजत भी हैं, ताकत भी है, सेहत भी है और रानाई और तवानाई भी है, और इसमें जिंदगी की बहुत ज्यादा बरकतें हैं। ये हमारी जिंदगी का सबक है, ये हमारी जिंदगी का सबक है। वो आपको छोटा सा किताबचा दिया था, वो आपको दिया था मैंने, छोटा किताबचा, वो नहीं लाए। तो किताबचा आपको दिया था, मैंने कहा मुझे दीजिएगा। अच्छा चलो, लेकिन सबक तो हमें याद है। जी चाहता है कि आज हम कमली वाले की नात सुनेंगे। उसके बाद चौथा सबक पढ़ते हैं। आपके दफ्तर की चाबी है, कोई बंदा उठा के ले आए। ताहिर कोई है साथ इसके? चला जाए, आप चले जाए, बता दीजिए कहाँ पड़ा है। ये ताहिर को दे दें, इसको दे दें। जी, दुरूद पाक पढ़े। आज ना सुबह मेरी मुलाकातों में थोड़ी देर मुलाकात करता हूँ फजर के बाद, तो एक फैमिली मेरे पास आई, तो मैं उनके शोहर के बारे में अर्ज कर रहा था। मैंने कहा, कहते थे मेरे मसाइल हैं, बेरोजगारी, मुश्किलात, मसाइल, परेशान। खातून कहने लगी कि मैंने अपनी सास को ख्वाब में देखा